بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 اپریل 2020. آج میں ایک سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ قرآن میں مسائل بہت ہی کم آئے ہیں، بہت ہی کم. مثلاً عمرہ کا مسائل، حج کے مسائل، نماز کے مسائل. آپ فقہ میں پڑھ کر جانتے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر کریٹیوٹی جگہ. قرآن کا مطلوب انسان کریٹیو انسان ہے. قرآن کا مطلوب انسان کریٹیو انسان ہے، کریٹیو مائنڈ. تو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اس قرآن کا کتنے مسائل ہیں، کتنی باتیں ہیں جو قرآن میں مذکور ہی نہیں، وہ آپ الگ سے محنت کرتے ہیں تب آپ جان پاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر کریٹیو ایمان، کریٹیو فیتھ پیدا کرنا ہوگا، تب ہم اللہ کے مطلوب انسان بنیں گے. مثلاً دیکھیے، آج میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہو کہ اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اب دیکھیے، بہت عجیب بات یہ ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو کیسے؟ کہ آپ اپنا آپ ادھر لوگ گناہ کریں گے، ادھر اور بڑے طریقے سے سب معاف کر دیا جائے گا. تو اس کا جواب اس میں نہیں ہے. فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے تمام ہی گناہوں کی. تو تمام گناہ جب بخش دیے جائیں گے تو کیسے؟ یہ مذکور نہیں ہے. اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو مذکور نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو. کریٹیوٹی دیکھیے، سائنس میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، سائنس کیا ہے؟ خدا کی جو تخلیق ہے، خدا کی جو مادی دنیا ہے، اس کے بارے میں آپ جب تحقیق کرتے ہیں اور دریافتیں کرتے ہیں تو وہ سب غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. سارے باتوں کو کہیں لکھ نہیں دیا ہے کسی پہاڑ پر، آپ جا کے پڑھ لے. بہت ہی لمبی مدت تک غور و فکر سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں.
مثلاً زمین میں گریویٹیشن کی طاقت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال تک انسان نے جانا ہی نہیں، یہاں تک کہ نیوٹن کے سر پر سیب گرا، یعنی ایپل شاک ہوا، تب انسان نے سوچا اور پھر جانا. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کریٹو مائنڈ اللہ کو پسند ہے. تو آج میں نے یہ سوچا کہ آج ہم سوال جواب رکھیں. سوال جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا سوچا ہے، کتنا آپ کے اندر سے کریٹیوٹی جاگی ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشچن کریں اپنے سوچے ہوئے سوالات کو. آپ نے جو سوچا ہو دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، اس سوچنے کے ذریعے آپ جہاں پہنچے ہو کسی سوال پر اس کو بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ آج سوال جواب کریں. میں اپنی استطاعت کے بغیر کوشش کروں گا کہ میں اس کا جواب دوں. مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمپلسیولی ہمیں اپنی ہیلپ لیسنس اور خدا کی آل پاورفلنس کا ریئلائزیشن ہو رہا ہے. تو اس کو ہم بعد میں، لاک ڈاؤن کے بعد میں جب حالات نارمل ہو جائیں گے، اس اسٹیٹ کو ہم کیسے برقرار رکھیں؟ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ سوچنے کو جاری رکھیں، سوچنا ختم نہ کریں. مثلاً ایک بہت ہی معمولی سوال پر میں سوچتا رہا بہت دنوں تک کہ تمام انسان جو ہیں استعمال کر باتھ روم کو، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرٹ نکالتے ہیں. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں کوئی ڈرٹ ہی نہیں. اس دنیا میں کوئی ڈرٹ نہیں ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میں بہت دنوں تک سوچتا رہا. پھر مجھے دریافت ہوا کہ بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے جو ایونٹ کو اچھائی میں تبدیل کرتا ہے، اور دنیا برابر یعنی بچتی رہتی ہے ہمارے ایونٹ سے. تو اس طریقے سے آپ سوچیے کہ اس زمانے میں ہم نے جو سیکھا ہے، اس سیکھے کو آپ کیسے استعمال کریں. جاتا ہوں باتھ روم تو میں سوچتا ہوں اس کو کہ کیسا عجیب ہے وہ رب کی اتنی بڑی بات اس نے فری میں وہاں پیدا دی، فری میں. تو آپ سے سوچیے. صاحب، ایک سوال آیا ہے نادیہ سیف کا. تو وہ کہتی ہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو ہمارے لیے اللہ کی تسبیح کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے تسبیح کے جو لفظ ہے قرآن میں،
وہ گنتی کے معنی میں نہیں ہے کہ اللہ 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 ایسے. جیسے میں گیا امریکہ تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ لوگ مسافہ کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. تسبیح تو اس کے گانے تسبیح کے دانے پر وہ گنتی کرتے تھے, اس تسبیح سمجھتے تھے. تو یہ تسبیح نہیں ہے. تسبیح ہے تدبر, تفکر, اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرنا, اللہ کی نعمتوں کو دریافت کرنا, اس کے ذریعے اپنی کریٹیوٹی کو بڑھانا. میں سوچتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی تسبیح ہے. اشفاق احمد صاحب نے آپ سے پوچھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے یاجوج ماجوج کا معاملہ جو ہے وہ میں نے تفسیروں میں بہت زیادہ پڑھا, لیکن کوئی کسی نے بہت ہی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا ہے ابھی تک. وہ اس معاملے میں غیر واضح ہے, اس لیے میں کوئی بہت ہی واضح جواب آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کو جس تفسیر سے دلچسپی ہو اس کو پڑھیے. اور بائبل میں بھی یہ لفظ آیا ہے, یا تو آپ بائبل کی جو شرح ہیں اس میں بھی آپ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. میں ابھی تک کوئی ڈفرینٹ جواب مجھے نہیں معلوم. میرا خیال یہ ہے کہ یہ یورپ کی قوم ہے, یورپ کی مغرب کی قوم ہے. کاشن میں ایسا کرتا ہوں. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ اوور اسپینڈنگ یعنی اسراف کو پسند نہیں کرتا, کیوں اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے؟ دیکھیے اسراف جو ہے یعنی صرفانہ اخراجات, وہ اللہ کی نعمت کو بکھیرنا ہے. آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, دولت دی ہے, تو آپ کوئی کام کیجیے. مثلا آپ مسلمان ساری دنیا میں خاص طور پر ہمارے علاقے میں بہت پچھڑے ہوئے تعلیم میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں شادیوں میں. میں کوئی آدمی ابھی تو نہیں دیکھا کہ اپنا پیسہ وہ تعلیم میں خرچ کرے. تعلیم سے مراد ماڈرن ایجوکیشن. اگر کوئی بہت زیادہ کرتا ہے تو وہ مدرسہ کھول لیتا ہے, لیکن وہ تعلیم جس کا تعلق موجودہ زمانے کے علم سے ہے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا. سر سید نے یونیورسٹی بنائی تو وہ بھی اپنے فخر کے لیے, مسلم فخر کے لیے. جو ماڈرن ایج میں جس کو کہا جاتا ہے علم سائنس, اس کے لیے نہیں. تو آپ کو اللہ نے دیا پیسہ تو پیسے کو خرچ کیجیے. علم میں اپنی کمیونٹی کو
اچھی ایجوکیشن میں، اچھی ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں تعلیم کے، ان میں کہیں بھی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. کیونکہ جو پیسہ لوگوں کو ملتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ میں. ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے امریکہ کی، وہ بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے یہاں یہ کبھی جانتے ہی نہیں لوگ کہ کوالٹی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. سید حسن عباس نے پوچھا ہے، قرآن میں تمام پیغمبروں کے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے تاریخ کے بہت سے واقعات غیر مذکور ہیں. آپ ان پیغمبروں کو دریافت کیجیے. یہود نے، کرسچن نے یہ کام بڑے پیمانے پر کیا ہے، لیکن مسلمان کے اندر یہ بات، یہ شوق ہی نہیں کہ جو پیغمبر نے تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو دریافت کریں. مثلاً دیکھیے حضرت حضرت ابراہیم ایک پیغمبر ہیں، لیکن ان کی تاریخ پڑی ہوئی تھی حفریات میں. موجودہ زمانے میں کرسچن نے اور یہود نے اس پر تحقیق کی کہ پوری ایک تاریخ دریافت کی، اور معلوم کیا کہ شہر ار جو ہے وہ شہر تھا پورا، وہاں پر وہ قوم آباد تھی. اس قسم کا یعنی اسی لیے ہے کہ لوگ دریافت کر کے پتہ کریں. بنا میٹر دے دیا جائے وہ نہیں ہے اللہ کی اسکیم، بلکہ دریافت کریں، تحقیق کریں، اور پھر تاریخی حقیقتوں کو جانیں ڈسکوری کے روپ میں. تنظیم ماہن نے ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ میں انر پیس کیسے حاصل کروں؟ بہت ہی آسان ہے. انر پیس کو بس مجھے دیکھیے آپ، انر پیس میرے اندر مکمل طرح موجود ہے. اس کی بات یہ ہے کہ جو باتوں کو چرچا ہوتا ہے اخباروں میں اور ٹی وی میں، ان کو بس سوچتا ہی نہیں میں. میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں میں ان پہ چرچا کرتا ہی نہیں اپنی مرضی سے. میڈیا کی باتوں کو میں اپنا ذہن کا موضوع نہیں بناتا. آپ یہ کیجیے. جہاں تک خبروں کا تعلق ہے تو خبریں مختصر طور پر آپ لے لیجیے. اپنا دماغ زیادہ لگائیے زیادہ اہم باتوں میں.
مول صاحب سید حسن عباس نے پوچھا ہے آپ سے کہ قرآن میں تمام پیغمبروں کے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اصل اہمیت نام کی نہیں ہے، اصل اہمیت ہے اسپرٹ کی. آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ پروفیٹک اسپرٹ کو جانے، پیغمبر جانے، پیغمبر کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے اس کو جانے. نام تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا مشن ہوتا ہے اس کو اسپرٹ کے اعتبار سے جاننا، یہ اصل ہے. ٹیکنیکل چیزوں کو جاننا یہ کوئی اصل بات نہیں ہے. ساجد انور صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ معرفت کا سفر کس طرح طے کریں کہ کوئی بریک نہ ہو آخری سانس تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ حمد خداوندی کو جاننا، حمد خداوندی ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے جو ساری زندگی میں آپ کرے تو ختم نہیں ہوتا. تو حمد خداوندی جو ہے اس کو جو آپ اپنا سبجیکٹ بنائیں گے تو آپ اللہ کو اقدار کر پائیں گے. الحمد للہ رب العالمین سچ اسپرٹ کے ساتھ جان پائیں گے. تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. محمد شاہ نواز صاحب نے آپ سے پوچھا ہے اللہ کہاں ہے؟ کیا وہ عرش پر مستوی ہے یا ہر جگہ ہے؟ بھائی یہ تو بہت مشکل سوال ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ڈسکوری کے مطابق اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور جب تک آپ ڈسکوری کے درجے میں نہ پائیں اللہ کو، اپنے پانے والے نہیں بنتے. اللہ کو صرف ڈسکوری کے درجے میں پانا ممکن ہے. ڈسکوری اگر نہیں ہو کر پائے کوئی آدمی تو اللہ کو وہ پانے والا بھی نہیں بنے گا. مس نادیہ سیف نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، اللہ کے 99 نام ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ 99 نہیں ہے، بے شمار نام ہے. نام سے مراد اس کی صفات، نام سے مراد نام نہیں ہے. جیسے میرا نام وحید الدین ہے، ایسی کوئی نام ہے خدا کا نہیں. اس کی صفات جو ہے وہ مذکور ہیں. آپ صفات کو دریافت کریں تو اس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے. وہ صفات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ساری زندگی دریافت کرتے رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے. مولانا صاحب یہ محمد نعیم صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ناٹ اٹینڈنگ فولس از ناٹ ایروگنس، کائنڈلی ایکسپلین. ناٹ اٹینڈنگ فولس اٹینڈنگ ناٹ ویری کلیئر، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے واضح نہیں ہے. فولس جو بیوقوف لوگوں کی پروگرام کو اٹینڈ نہ کرنا، کیا یہ ایروگنس ہے؟ آروگنس میں نہیں کہوں گا، لیکن
یہ محرومی ہے. ہر تجربے میں ڈسکوری کا آئٹم ہوتا ہے. ہر تجربے میں چوٹی جب رینگتی ہے اس میں بھی ایک آئٹم ہے ڈسکوری کا. تو اپنی ڈسکوری کے شوق کو بڑھائیے تو ہر چیز آپ اٹینڈ کریں گے. مولانا صاحب یہ اقبال عمری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں معرفت اور کیفیات میں کیا فرق ہے؟ بہت مشکل ہے فرق بتانا، کیونکہ دونوں کا تعلق تدبر سے ہے، غور و فکر سے ہے. وہ بھی تدبر کا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، وہ بھی تدبر کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. یہ ڈسکوری کا آئٹم ہے. اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو تصوف کے مطابق معرفت ایک جرنی ہے اور کیفیات جو ہیں اس جرنی کے اسٹیجز ہیں. مختلف ہمیں ایکسپیرینسز ملتے رہتے ہیں، اس سے ہمارا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ریئلائزیشن ہوتا ہے. تو اسی کو کیفیات کہتے ہیں. کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہیں. کیفیات میں جس کو قبض و بسط سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ اسپریچول ڈیولپمنٹ رہتا ہے اور کبھی کم رہتا ہے. تو یہ سب ڈفرینسز جو ہیں وہ مارکڈ ہوتے ہیں. جو معرفت کی جو جرنی از مارکڈ بائی آل دیز چینجز ان پرسنل ایکسپیرینسز. دیکھیے تصوف کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے کو صوفی سمجھتا ہوں، میں تصوف کو ماننے والا سمجھتا ہوں، لیکن میرا تصوف صوفیوں سے الگ ہے. تمام صوفیہ جو ہوئے ہیں ہسٹری میں وہ تصوف کو اس معنی میں مانتے ہیں کہ وہ مبنی پر قلب ایک علم ہے، مبنی پر قلب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصوف مبنی پر مائنڈ ایک علم ہے. تصوف سارا کا سارا مائنڈ سے تعلق رکھتا ہے. یہ میرا کانسیپٹ ہے تصوف کا. اس پہ میں نے لکھا ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ذاکر حسین صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے نیک عمل نہیں کریں گے اور فائنلی وہ دے ول اینڈ اپ ان ہیل فائر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے لوگوں کو کریٹ کیا؟ کیا اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے عمل نہیں کریں گا وہی تو سب بڑا عمل ہے. اللہ نے یہ کہا کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ پکڑا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں عمل نہ کر سکا، یہ آپ کو انسینٹیو دیتا ہے، انسینٹیو اسپرٹ دیتا ہے. میں نے عمل کر ڈالا کہ بس آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، آپریشن میں کہ میں نے اتنا پیسہ دے دیا، تو وہ تو بہت چھوٹا عمل ہے. جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا کوئی کام، تو اس وقت جو آپ کے اندر اسپرٹ جاگتی ہے نا، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. جیسے نیوٹن میں نے جب یہ جانا کہ میں سیب کو گرا میں نہیں جانتا، تب آغاز ہوا سائنس کا. تو نہ جاننا بہت بڑا اسپرٹ کے معنی میں بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو کوئی بے عملی آپ کو یہ ساتھ دلائے کہ آپ تو چوک گئے، آپ نے تو غلطی ہو گئی، تو آپ نے بہت بڑی چیز دریافت کی. یعنی
آپ نے یہ دریافت کیا انکوزیٹو کی اسپرٹ. عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا ادری نصف العلم. آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نہیں جانتا تو آدھا علم ہے. کیونکہ کسی چیز کو آپ نے اگر دریافت کر لیے کہ میں اس کو نہیں جانتا تو آپ کے اندر وہ آئے گا تلاش کا مادہ. آپ متلاشی بن جائیں گے آپ. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. متلاشی بننا میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے. فرحان رضا صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب مسلمانوں میں جوز اور عیسائیوں کے بارے میں نفرت کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے کہ دوست مت بناؤ. اب ہماری ذمہ داری ہے خدا کا پیغام سب تک پہنچانا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نفرت ہے تو ان کو دعوت کا پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ نفرت کرو. یہ تو کہیں نہیں ہے. آج کل جو لوگوں میں نفرت کا جذبہ آ گیا ہے تو وہ پولیٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری تھنکنگ جو ہے پولیٹیسائز ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس ہے جو نفرت پیدا کرتی ہے، مذہب نہیں. مذہب نفرت نہیں پیدا کرتا، پالیٹکس نفرت پیدا کرتی ہے. مسلمانوں میں بہت زیادہ پولیٹیکل تھنکنگ آ گئی ہے. یہ پولیٹیکل تھنکنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ صرف اسٹیٹ آف وار جب قائم ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے مت ملو. اس میں ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے. اسٹیٹ آف وار میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن عام حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملتے تھے، سب کو پیغام پہنچاتے تھے. تو یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے کہ اس نفرت جو ہے ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہم کو دعوت میں رکاوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ نفرت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب نارمل سچویشن میں نفرت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور پوری اسلامی تاریخ میں یہود و نصارہ نے مل کر کام کیا ہے. اسپین کی تاریخ دیکھ لیجئے، عباسی تاریخ دیکھ لیجئے، تو مسلمان یہود و نصارہ کے ساتھ تمام جو انہوں نے پروگریس کیا وہ سب اس میں وہ شامل تھے. کبھی بھی نفرت نہیں کی مسلمانوں نے. کہ اب جو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بالکل سیاسی ریزن کی وجہ سے ہے. جی ہاں، بہت صحیح. مولانا صاحب محمد عمار دہلی سے یہ پوچھتے ہیں مولانا I pray for your good health in this period of lockdown. My question is, can coronavirus disease be called an evil? نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو معرفت کا ذریعہ ہے کہ کئی کوئی مقام ایسا آتا ہے جہاں آپ کی لمیٹیشن آ جائیں. کورونا وائرس سے آپ کی لمیٹیشن کو یاد دلاتا ہے. یہ ایک معرفت ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشن کو جان لیں. خون زادہ مصب رؤف آپ سے پوچھتے ہیں How can we convince non-Muslims? میں How can we convince those non-Muslims who do not believe in God's existence? Kindly explain. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن
انسان سے محبت سکھاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا اپنا نہ ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نان مسلم جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، اس کو ہم کیسے کنونس کریں خدا کے وجود کا؟ بے مجھے تو یقین جو پیدا ہوا ہے وہ سائنس سے پیدا ہوا ہے. سائنس، آپ پڑھیے سائنس کو، تو سائنس کو میں یقین کا علم سمجھتا ہوں، علم یقین. اس سبجیکٹ پر مولانا صاحب کی کئی کتابیں ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ریلیجن اینڈ سائنس، گاڈ ارائزز اور ڈسکوری آف گاڈ. وہاں آپ کو وہ سب دلیلیں، آرگومنٹس مل جائیں گے جس کو لے کر کے آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. صحیح ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہے عرفان انصاری، وہ کہتے ہیں امام مہدی کا ظہور دجال سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد؟ یہ بہت ٹیڑھا سا مسئلہ ہے، اس پر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ کتاب الفتن میں، صحیح مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چونکہ وہ سمبولک لینگویج میں ہوتی ہیں تو اس کو اس طریقے سے کلیئرلی اس کا ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن صحیح آسان ہے، نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے، صحیح بات ہے. بنگلہ دیش سے ایک صاحب ہیں عبید اسلم، وہ کہتے ہیں حضرت مولانا بڑا سخت وقت آ گیا ہے، آپ ہم سب کے لیے دعا کریں. ضرور ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیے کہ سخت وقت آ گیا. یعنی خدا کے پر تخت چھوڑ کر چلا نہیں گیا ہے. جب تک آپ خدا پہ یقین کریں تو ہر جگہ خدا موجود ہے، اور ہر جگہ آپ کو دعا کرنے کے اسباب موجود ہیں. شفیق ہاشمی صاحب سوال کرتے ہیں واٹ از دا پرپز آف آور لائف؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایسا عمل کرنا جو آپ کو جنت میں پہنچائے. اصل مقصد ہے یہی کہ ایسا عمل کرنا جو آپ کو جنت میں پہنچائے. اس کی ڈسکوری آپ کو مطالعے سے ہوتی ہے، اسٹڈی پڑھنے سے ہوتی ہے. محق مشتاق نے آپ سے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے سمجھیں؟ جو کتابیں کیا سوال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیسے سمجھیں، کیونکہ جو کتابیں ہیں وہ آسان لینگویج میں نہیں ہوتی ہیں. بھائی میں نے تو رسول اللہ کی زندگی پر ہر پہلو سے کتاب لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیے. آپ کا زیادہ ٹائم ہے تو آپ ڈائریکٹ پڑھیے عربی کتابوں کو، مثلا سیرت ابن کثیر کو، سیرت ابن اسحاق کو، سیرت ابن ہشام کو. نودیپ کپور نے گڑگاؤں سے پوچھا ہے اف گاڈ از آل مرسیفل دین وائی ول ہی سینڈ اس ٹو ہیل؟ دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ ہوپ فل آیت مانی جاتی ہے، قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ قرآن کی آیت ہے.
کہہ دو کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کا آیت کو پڑھیے، اس پہ غور کیجیے، اور یہ معلوم کیجیے کہ مغفرت کس طرح ہوتی ہے، اللہ کا طریقہ معرفت کا کیا ہے۔ اتنی بڑی آیت ہے، تو اس پہ غور کیجیے۔ استوتی ملہوترا دلی سے پوچھتی ہیں، مولانا رمضان is approaching. What should be the focus of a believer? میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر اصل چیز ہے۔ رمضان میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ فوکس اپنا اللہ پر زیادہ بڑھائیں۔ عبدالرؤف خطیب آپ سے پوچھتے ہیں چپلون سے، مولانا آج کل مسلمانوں میں تعلیم تو بہت پائی جاتی ہے لیکن سائنٹیفک ٹیمپر نہیں پایا جاتا، لیکن مغربی قوم کا کوئی فرد اگر کم تعلیم یافتہ بھی ہو تب بھی اس کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز ایکسپلین۔ اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یعنی غلط طور پہ یہ نظریہ بٹھا دیا کہ ہر مسلمان ضرور جائے گا جنت میں۔ یہ جو نظریہ بن گیا مسلمانوں کا، میں سوچتا ہوں کہ یہ جڑ ہے سائنٹیفک ٹیمپر نہ ہونے کی۔ عامر موری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا I have seen many Muslims lacking in the spirit of nationality. They do not have inner love for the nation. Due to this conditioning, the future generations are also getting impacted and do not inculcate the love for nation. Please guide all of us. How can we develop the love for nation in our younger generation when their surrounding environment is of the opposite nature? دیکھیے، ایک حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ تو موضوع حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض روایتی طریقے جو صنعت کے چاچنے کا ہے بالفرض وہ اس پر نہ پوری اترے، تب بھی وہ فطرت کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں انٹرووین ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی محبت کوئی انسان اگر اپنے وطن سے محبت نہ کرے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے۔ اور بلا شبہ یہ حدیث ہے، اگرچہ لوگ ٹیکنیکل معنی میں لے کر اس پر شک کرتے ہیں۔ ذوالقرنین سعید آپ سے پوچھتے ہیں، Satan knew very well he could not win from Allah. Still he asked for respite till the day of judgment. Why doesn't Satan simply repent? He will be on the losing side on the day of judgment. You might say it is Satan's kibr that prevents him from repenting. But no matter how proud or powerful he might be, he is still merely a creation
and Allah is the creator. So what is the point? Why fight a losing battle? کبر تو ہے ہی ہے. شیطان کی جو کیس ہے وہ یہ کہ متکبر بن گیا. وہ اس کی کبر نے اس کو بہکایا. اس لیے کوشش کی شیطان در کبر کا فنامنا ہے. یہ سوال تو میرا بھی ہے. میں سوچتی ہوں 25,000 سال ہو گیا, اب کس قدر کبر شیطان میں ہے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کے لیے صحیح راستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی انسان کو کہ اس کو عقل دی. عقل بہت بڑی چیز ہے. تو عقل کو پا کر شیطان متکبر بن گیا. اس طرح انسان زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہی متکبر بن جاتے ہیں. تو اس کبر کی کوئی حد نہیں, اس کو کبھی ریئلائزیشن نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے. ہاں, میں تو سوچتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہے جو دریافت کرے, جو عقل مند بھی ہو, یعنی اس کے اندر ہائی تھنکنگ بھی ہو اور اس کے ساتھ وہ ماڈسٹی بھی ہو. ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں. یہ اصل جڑ ہے. تو انسانوں کے پاس تو کبھی نہ کبھی وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ریئلائز کر لیتا ہے. جیسے محمد علی کلے باکسر, اس نے بھی ریئلائز کر لیا جو کہتا تھا کہ آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ. تو یہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آج تک ریئلائز نہیں ہوا؟ اصل دیکھیے, ماڈرس بننے کے معنی ہے اپنے کو چھوٹا. تو آدمی اپنے کو چھوٹا نہیں بنا پاتا. اگر آدمی کے اندر ماڈسٹی ہو تب وہ سب کچھ پالے گا. لیکن انسان کے اندر ماڈسٹی نہیں ہوتی. یہی وہ دھوکہ میں پڑ جاتا ہے. ماڈسٹی جڑ ہے. معرفت کے لیے ماڈسٹی بہت ضروری ہے. مولانا صاحب, ایک سوال ہے الاسکر خان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر انگلش ٹرانسلیشن میں خلیفہ کا لفظ وائس جیرنٹ سے ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے ٹرانسلیشن میں سکسیسر سے اس کا ترجمہ سکسیسر سے کیا گیا ہے, یعنی ان دا سینس آف پریویس جنریشن اور کمیونٹی. تو اس پر وہ تھوڑا کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. اس میں میں لکھا ہے, اب اردو ترجمے میں آپ پڑھ لیجیے اس کا جواب. اس ترجمے کو میں غلط سمجھتا ہوں جو عام طور پر انہوں نے اختیار کر لیا ہے. ساجد احمد خان صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, ایک مومن کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, یہ احادیث میں سنا اور پڑھا ہے. ہم کس طرح اس کو اپنے ایمان پر اپلائی کر کے جان سکتے ہیں, یعنی ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ تو یقین سے ناپیے. یقین سے ناپیے. یقین اگر بڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں کہ آپ صحیح اس پر ہیں. اپنے آپ لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں بڑھ سکتا. تدبر سے بڑھتا ہے. تدبر سے ایمان لانے کے بعد آدمی اگر مسلسل طور پر تدبر کرے تو بڑھتا رہے گا. تدبر نہ کرے تو نہیں بڑھ سکتا. ساجد انور صاحب نے آپ سے پوچھا ہے
Maulana, how to continue our Marifa journey unhindered? ڈسٹریکشن سے بچائیے، ڈسٹریکشن سے بچائیے اور مسلسل تدبر کیجیے. ایک سوال ہے قمر عباس کا کہ مولانا صاحب واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی کانسیپٹ آف ورلڈ اسپرٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو ون آف یور پوسٹ دیٹ اللہ اپنی مخلوقات کے روپ میں نمایاں ہے. یہ انہوں نے خدا اور انسان سے ایک پورا کوٹیشن دیا ہے کہ کائنات خدا کا آئینہ ہے، یہاں خدا اپنی مخلوقات کے روپ میں نمایاں ہے. آدمی کی حساسیت اگر زندہ ہو تو اپنے گرد و پیش وہ خدا کو پائے گا، اپنے چاروں طرف وہ خدا کا مشاہدہ کرے گا. خدا کی کائنات اس کے لیے خدا کا زندہ ثبوت بن جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ اسپرٹ جو کانسیپٹ ہے خدا کا، اور یہ جو آپ کا جو بتا رہے ہیں کہ خدا ہر جگہ اپنی کائنات میں نمایاں ہے، تو اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن نمایاں ہونا الگ چیز ہے، موجود ہونا الگ چیز ہے. یعنی خدا کی ہستی موجود ہے، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، لیکن نمایاں ہے ہر جگہ وہ. یہ اس میں میں نے بہت لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے تو اس کے آرٹ میں ہم آرٹسٹ کی جھلک پاتے ہیں، تو وہ آرٹ جو ہے وہ آرٹسٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں آرٹسٹ کیسا ہوگا، اس کا آرٹ کیسا ہوگا، یہ مطلب ہے. صحیح بات، بالکل صحیح ہے. اب یہ ایک آخری سوال ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں مولانا دنیا کا مستقبل کے بارے میں ہم کو کتنا ہوپ فل رہنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے تدبر کے ذریعے امید جاگتی ہے. ہوپ فل تو میرا نہیں رہا ہے، لیکن ہوپ فل رہنے کے لیے تدبر کرنا پڑتا ہے.